فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرات، جس طرح مال اللہ رب العالمین کا عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، صحت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، والدین اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی ہی انمول نعمت ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جس انسان کو سر چھپانے کے لیے 4 دیواری عطا کر دی ہے، اللہ نے چھت عطا کر دی ہے، اللہ نے گھر عطا کر دیا ہے، یہ گھر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات، آپ جا کے دیکھیں، جو لوگ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں کے اندر فٹ پاتھ پہ زندگی بسر کرنے والے ہیں، پارکوں کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہیں، اسٹیشنوں پہ جا کے پڑے ہوئے ہیں، راتیں بسر کرنے والے ہیں، پھر جا کے ہمیں اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کا پتہ چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، لوگو واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنا دیا ہے۔ کیسے سکون ہے حضرات؟ اللہ رب العالمین نے کیسے سکون کا باعث بنایا ہے؟ گرمیاں ہو، سردیاں ہو، آندھی ہو، بارش ہو، سر چھپانے کے لیے اللہ رب العالمین نے چھت عطا فرمائی ہے، بیٹھنے لیٹنے اور سونے کے لیے اللہ رب العالمین نے 4 دیواری عطا فرما دی ہے۔ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن ملک لسانہ وسعى بیتہ وبکا علی خطیئتہ۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، بہت بڑی سعادت ہے اس بندے کی کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسی زبان عطا کر دی ہے، جس زبان کو اپنی کنٹرول کے اندر کرنے والا ہے، اپنے قابو کے اندر کرنے والا ہے، اچھا اس کا استعمال کرنے والا ہے، وَسَعَى بَيْتَهُ، اور اس انسان کے لیے بھی خوشخبری ہے، وہ انسان بھی نیک بخت اور سعادت مند ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے گھر عطا فرمایا۔ اور دوسری حدیث اللہ کے پیغمبر کی، ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، کائنات کے سردار پیغمبر مجھے بتائیے تو صحیح، اللہ نے نجات کس چیز کے اندر رکھ دی ہے؟ نجات کا کیا مطلب ہے؟ ایک انسان امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ساری کی ساری زندگی گزار لے اور خاتمہ بالخیر بھی اس انسان کو میسر آ جائے، کائنات سے چھوڑ کے چلا جائے، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے نجات کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حضور فرمائیے، اللہ نے نجات کس چیز کے اندر رکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی فصاحت و بلاغت سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو فصیح و بلیغ بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے کے اندر گویا کے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے، نجات چاہتا ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو کے اندر رکھنے والا بن جا، وابکی علی خطیئتک، ساری زندگی کے اندر ہونے والے گناہوں پہ آنسو بہانے والا بن جا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اللہ نے اگر تجھے گھر عطا فرما دیا ہے، اپنے آپ کو گھر کے اندر ٹھہرانے والا بن جا۔ اس چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے نجات رکھ دی ہے۔ لیکن حضرات، ہمارے نظریات بھی بدل چکے ہیں، ہماری سوچیں ہی بدل چکی ہیں، ہماری فکر ہی بدل چکی ہے، ہمارے مائنڈ کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات بھر دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر والوں کو ٹائم دیں گے تو آپ کی عزت ختم ہو جائے گی، آپ کا وقار ختم ہو جائے گا۔
گھر والے زیادہ ٹائم دینے کی وجہ سے، گھر میں زیادہ رہنے کی وجہ سے آپ کی عزت کو، آپ کی عزت کے اندر کمی کا باعث کر دیں گے، آپ کی عزت کو گرا دیں گے. یہ باتیں میرے بھائیوں بے راہ روی انسان کی تو ہو سکتی ہے، ایسے انسان کی تو ہو سکتی ہے جو انسان بے راہ روی کا شکار ہو، ایسے انسان کی تو ہو سکتی ہے جو قرآن اور حدیث سے دور رہنے والا ہو، ایسے انسان کی تو ہو سکتی ہے جو شریعت سے دور بھاگنے والا ہو. ایک مومن مسلمان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے کی، نبی کی سیرت کو اپنانے والے کی یہ باتیں نہیں ہوا کرتی. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، جن کو اللہ نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُنَّ پورے کے پورے ایمان والوں اور مسلمانوں کی اللہ رب العالمین نے مائیں قرار دے دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مومنوں کی مائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے. حضرات دیکھیے اپنی بیٹیوں کو، دیکھیے ہم اپنی بہنوں کو، دیکھیں ہم اپنی ماں کو، ہم نے معمول بنا لیا ہے، ہم نے فیشن بنا لیا ہے گھروں سے باہر رہنے کا، بازاروں کے چکر لگانے کا، خریداری کرنے کا، پارکوں کے اندر سیر و سیاحت کرنے کا، جبکہ اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو حکم دے رہے ہیں. عزت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کے گھر کے اندر ٹھہرنے کی وجہ سے، اور نبی کا فرمان بھی ساتھ ملا لے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة، اللہ نے عورت کو پردہ بنا دیا ہے. اذا خرجت، جب یہ اپنے گھر سے نکل جاتی ہے فیشن کرنے کے لیے، بیوٹی پارلر کے لیے، بازار سے خریداری کے لیے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں استشرفها الشیطان، شیطان اس کو مزین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي كَعْرِ بَيْتِهَا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عورت اگر اللہ کا مقام حاصل کر سکتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے، اللہ کی محبت حاصل کر سکتی ہے، اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کر سکتی ہے، تو عورت تب حاصل کر سکتی ہے جب گھر کے سب سے اندر کمرے کے اندر بند ہو، جب عورت کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ کے سامنے نظر و نیاز پیش کرنے والی ہو، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرنے والی ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں اور التجائیں کرنے والی ہو، اللہ کے سامنے گر گرانے والی ہو. اللہ رب العالمین نے اس چیز کے اندر عورت کی عزت رکھ دی ہے. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بہا فرامین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا احادیث ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے عورت کی عزت بھی اللہ نے گھر کے اندر رہنے میں رکھی ہے، مرد کی عزت بھی اللہ رب العالمین نے گھر کے اندر رہنے میں رکھی ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلے اطہر پہ قرآن نازل کر دیا اور گھروں کو اسلامی بنانے کے اللہ نے اصول بیان فرما دی. کیا اصول ہے حضرات؟ اگر گھروں کے اندر ہم اپنے گھروں کو اسلامی نہیں بنائیں گے، اپنے گھروں کو روحانی نہیں بنائیں گے، اپنے گھروں کے اندر قرآن اور حدیث کے نفاذ کو نافذ اور قائم نہیں کریں گے تو ہمارے ہی ہاتھوں سے ہمارا جو گھر ہے جہنم بن جائے گا، ہمارا جو گھر ہے بے حیائی اور فحاشی اور برائی کا اڈا بن جائے گا. اللہ رب العالمین نے ان گھروں کو اسلامی بنانے کی، ان گھروں کو روحانی بنانے کی قرآن مجید کے اندر اصول اور قوانین بیان کر دیے ہیں. سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا قانون اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلنے لگتے اور جب بھی اللہ کے پیغمبر گھر میں داخل ہونے لگتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے. ایک دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے
تو اللہ رب العالمین سے خیر طلب کیا کرتے، گھر سے نکلا کرتے، اللہ سے خیر طلب کیا کرتے اور اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا کرتے، اللہ مجھے بچانے والا یہ میرا گھر نہیں ہے، مجھے بچانے والی میری یہ چھت نہیں ہے، مجھے بچانے والی میرے گھر کی چار دیواری نہیں ہے، مجھے بچانے والے میرے پلاٹ نہیں ہے، مجھے بچانے والے میرے چوکی دار نہیں ہے، اللہ مجھے بچانے والا، مجھے یہ گھر عطا کرنے والا اللہ تو ہے جو عرش رحمان کا مالک ہے، عرش بری کا مالک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلا کرتے یہ دعا پڑھا کرتے، سنہری الفاظ زبان سے ادا کیا کرتے۔ حضرات خود بھی یہ دعائیں یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، بیٹیوں کو بھی یاد کروائیں، بیٹوں کو بھی یاد کروائیں، اپنی بیویوں کو بھی یاد کرائیں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے سنہری اصول ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے 1400 سال پہلے ہی بتا دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلا کرتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ پڑھا کرتے کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ میں بھروسہ کرنے والا ہوں، اعتماد کرنے والا ہوں۔ اللہ میری گاڑی نہیں، میرا مال نہیں، میرا بینک بیلنس نہیں، میرا بنگلہ نہیں، میری سیکیورٹی نہیں، میرے گار نہیں، میرا پلاٹ نہیں، مجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں، اللہ تو مجھے بتانے والا ہے، تو میری حفاظت کرنے والا ہے، تو میری نگرانی کرنے والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب بندہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے آسمانوں سے نوری فرشتے اتر آتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے امن و امان کا سوال کرنے والا یہ آدمی اور یہ انسان اس کے لیے دعا کرتے ہیں ہدیتا وکفیتا وبکیتا۔ اس کا ترجمہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرشتہ کہتا ہے ہدیتا، تو نے اللہ سے ہدایت طلب کی، اللہ رب العالمین نے تجھے ہدایت عطا فرمائی۔ جہاں بھی جائے گا تیری رہنمائی کرنے والا، تیری قیادت کرنے والا، تیری لیڈنگ کرنے والا، تجھے گائیڈ کرنے والا عرش والا رحمان ہوگا۔ اللہ رب العالمین تیری رہنمائی کرے گا۔ دوسرے الفاظ وکفیتا، تجھے اللہ رب العالمین کافی ہو گیا، ساری دنیا سے اللہ نے تجھے غنی کر دیا ہے، بے محتاج کر دیا ہے اور اللہ رب العالمین خود تجھے کفایت کرنے والا، خود اللہ تیرا والی بن گیا ہے۔ تیسرے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ آ کے یہ بھی کہتا ہے وَوُقِيتَ، اللہ رب العالمین کی طرف سے تو حادثات سے بچا لیا گیا، تو بیماریوں سے بچا لیا گیا، تو ہر قسم کی آفات سے بچا لیا گیا، تو غموں سے بچا لیا گیا۔ اندازہ کیجئے حضرات، جو بندہ بھی گھر میں داخل ہوگا، جو بندہ بھی گھر سے نکلے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان سنہری دعاؤں پہ عمل کرے گا، وہ انسان کتنا خوشحال ہوگا، کتنا امن و امان کے اندر مبتلا ہوگا۔ آخری بات ہے اور میرا سلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تم سے مخاطب ہے، اللہ تم سے کلام کر رہے ہیں، اللہ تمہیں مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی گھروں میں داخل ہونا ہے تو ایمان والو تم نے گھر والوں کو سلام کہنا۔ کتنا پیارا تحفہ سلام والا جو اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ حضرات کوئی لندن میں بیٹھا ہو، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہو، ہمارے لیے تحفہ بھیجے، ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم حفاظت کرتے ہیں، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ ہمیں وزیر مشیر جنرل کرنل نے تحفہ
بھیجا ہے اس انسان کے نصیب کے کیا کہنے، اس انسان کی قسمت کے کیا کہنے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ، جبریل لانے والا تحفہ، محمد کے سینے پہ اتارا جانے والا تحفہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے رہے ہیں جب بھی تم نے گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کہنا ہے۔ ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا ہے، کہتا ہے جب بھی میں گھر میں داخل ہوا، میرا فزیکلی اور میرا پریکٹیکلی یہ تجربہ ہے، مشاہداتی میرا تجربہ ہے، جب بھی میں گھر میں داخل ہوا اگر دل و دماغ پہ غصہ طاری تھا وہ بھی کافور ہو گیا، اگر غم طاری تھا وہ بھی دور ہو گیا، لڑائی جھگڑا سا وہ بھی دور ہو گیا، کسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے کی وجہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جو بندہ دل سے گھر والوں میں جا کے سلامتی کی دعا کرے گا، اللہ سے رحمت کی دعا کرے گا، اللہ سے برکت کی دعا کرے گا، اور غصہ تو خود ہی ختم ہو جائے گا، اور ناراضگی خود ہی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے نحوستیں خود ہی ختم ہو جائے گی، بے برکتیاں خود ہی ختم ہو جائے گی۔ جب نبوت والے زبان انسان اپنی زبان سے نبوت والے الفاظ ادا کرے گا، کتنا پیارا تحفہ ہے حضرات جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ انشاءاللہ موقع ملا گھروں کو اسلامی بنانے کے اصول جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر بیان کیے جائیں گے، چونکہ جمعے کا دن ہے، آپ جمعہ بھی پڑھا ہے اور خطبات بھی ماشاءاللہ سنے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں انہی دو اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھتے ہوئے، گھر سے نکلے تو دعا پڑھتے ہوئے، گھر میں داخل ہو تو سلام کہتے ہوئے، گھروں سے نکلے تو سلام کہتے ہوئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو ہی جنت کا نظارہ بنا دے گا، ایک جنتی ماحول پیدا کر دے گا، اسلامی ماحول پیدا کر دے گا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی۔ اور انسان ایک بات یہ بھی غور کے ساتھ سن لے، اللہ کی رحمت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے ہی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسلامی اصولوں کو اپنائیں گے اللہ کی رحمت ملے گی، ہمارے گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب، اور بیماروں کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ رب العالمین شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اللهم صل علی محمد